حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے خط لکھا سیدہ عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا. عرض کرنے لگے اماں جی میرا دل سخت ہو گیا ہے، کوئی ایسی نصیحت کریں کہ میرا دل نرم ہو جائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کیا تمہیں نصیحت کروں گی، میں تمہیں رسول پاک کی ایک حدیث لکھ کے بھیجتی ہوں. ایک حدیث لکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو اگر تم بندوں کو اس طرح راضی کرو گے کہ رب کو ناراض ہی کر دو گے، یعنی اس انداز میں بندے راضی کرنے نکلو گے کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے، تو فرمایا پھر رب تمہیں بندوں کے سپرد کر دے گا اور بندے تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے. جو لفظ ہیں حدیث کے، ذلیل و رسوا کر دیں گے. تم چونکہ اللہ کو ناراض کر کے بندے راضی کرنے چلے تھے، اب رب کریم کیا کرے گا، تمہیں انہی کے حوالے کر دے گا، وہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے. اور اگر تم رب کریم کو راضی کرو گے نا تو فرمایا پھر وہ تمہیں بندوں کے حوالے نہیں کرے گا بلکہ وہ تمہیں بندوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لے گا. پھر لوگ تمہیں تکلیف بھی دینا چاہیں گے بھی تو دے نہیں سکیں گے. اپنی توجہات کا مرکز، سوچوں کا مرکز جب اللہ رسول کی ذات کو بنا لیا جائے، ڈھونڈا جائے کہ میرا اللہ کس کام میں راضی ہے، کون سا ایسا فعل کروں کہ مجھے مالک کی رضا نصیب ہو جائے، وہ ساری چیزیں جو ہمیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جگہ جگہ نصیحت فرمائیں بتلائیں، ان چیزوں پر غور کیا جائے. اور ماحول اس طرح کا مرتب. اچھا پھر ہوتا کیا ہے، 2-3 بیماریاں لگ جاتی ہیں بندے کو. قرآن و سنت میں ان کے اسباب بیان کیے گئے. ایک لفظ عربی میں بولا جاتا ہے مداہنت، ایک ہے تساہل فی اللہ. جب بندہ صرف بندے راضی کرنے لگ جاتا ہے تو 2 نقص اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ایک مداہنت، ایک تساہل فی اللہ. مداہنت کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جہاں نیکی کی بات کرنی چاہیے وہاں بھی کر نہیں پاتا. حق بات کہنے کی اس کے اندر طاقت، کیونکہ وہ حق بات کئی دفعہ کہیں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو چونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ بندے ناراض ہوں تو وہ کیا کرے گا، پھر مداہنت سے کام لے گا. پھر وہ والی بات کرے گا جس سے کوئی بندہ ناراض نہ ہو. کوئی ایسا جملہ نہیں بولے گا کہ جس سے کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ وہ ہو دیکھو جی یہ کیا کہہ دیا. وہ کہہ ہی نہیں سکتا، حق بات اس کے لیے ممکن ہے. اور دوسرا تساہل فی اللہ، پھر وہ اللہ کی رضا والے کاموں میں سستی کرے گا. پھر وہ چونکہ اس کے لیے دیکھیں آپ کتنے سارے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے دین کی کون کون سی شے حق ہے لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ میں نے اس کو آغاز کب کرنا ہے. انشراح صدر ہے، پورا پتہ ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن عمل کرنے کو تیار ہے. یہ تساہل ہے، یہ سستی. اور بندوں کے معاملے میں چستی کریں گے، چستی کریں گے. میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے. بہت سارے مصروف لوگ ہیں، بڑے بیزی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اوہو سوسائٹی کی مسجد ہی بڑی دور ہے، مولانا بتائیں دھند بھی بڑی ہے، سوسائٹی میں مسجدیں بھی 2 ہی ہیں 4 ہی ہیں، تو کوئی ایسی گنجائش نہیں نکل سکتی کہ گھر میں زور ہی پڑھ لیں. اب یہ تساہل فی اللہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے تو اسے بہت ساری پریشانیاں لاحق ہیں، کیسے چلوں گا، کس طرح کروں گا. لیکن اسی شخص کو اگر کسی سرکاری میٹنگ میں جانا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ فلاں جگہ عہدوں کی بندر بانٹ ہوگی، تو چونکہ ایک سماجی اور سیاسی اور فلاحی آدمی ہے تو آ جائے گا تو بات بنے گی. اب چاہے ایک گاڑی آگے لگا کے اس کو ٹرک کے پیچھے گاڑی لگا کے نہ دھند میں سفر کرنا پڑے، اب یہ سفر کرنے کو تیار ہے. اس کو اصول دین میں کیا کہتے ہیں کہ یہ مداہنت ہے، یہ تساہل فی اللہ ہے. بندوں کے کام کرنے کے لیے، دنیا داری کرنے کے لیے چست ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے کے لیے سست ہے. اس کے اندر سستی. میں اکثر کہتا ہوں کہیں سفر پہ جانا ہو نا جی، سویرے فلائٹ پکڑنی ہو تو بندوں کی فجر سے پہلے آنکھ کھل جاتی. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے. بہت سارے لوگ فجر میں اٹھ جاتے ہیں، مؤذن کی اذان سے کون سی چیز ہے جو اٹھ کے نماز نہیں پڑھنے دیتی؟ یعنی یہ کیا ایسا مسئلہ ہے جو اٹھنے نہیں دے رہا؟ کیا ایسی چیز ہے جس نے جکڑ کے رکھ لیا ہے؟ مطلب اٹھ گیا ہے، آنکھ کھل گئی ہے، الارم بج گیا، بند کر دیا اس نے.
تو یاد رکھیں کہ یہ تساہل ہے، اللہ کے کاموں میں سست ہے، بندوں کے کاموں میں چست ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں، آپ تجربہ کر لیں کہ دو بندوں نے آپ کو بلایا ہو تو آپ جس کو اہمیت زیادہ دیں گے وہاں آپ جائیں گے، اور جس کے بارے میں سمجھیں گے گزارا ہو جائے گا وہاں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری وہ زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ جو ہمیں اللہ رسول سے دور کر دیتی ہے۔ پھر بندہ نا غلامی کرتا ہے بندے کی، پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا تو وجود سارا بکھر گیا، میری تو سوچیں ساری ضائع ہو گئیں۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو باندھ لے اور باندھ کے رب رسول کی بارگاہ میں پیش کر دے تو رسول کریم فرماتے ہیں پھر بندے بھی تجھے نقصان نہیں دے سکیں گے، اللہ دنیا میں بھی تیری مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی تیری مدد فرمائے گا۔ ہم نے بڑی منصوبہ بندی کی ہوتی ہے بندے راضی کرنے کے لیے، اللہ اکبر، بڑی تیاری ہوتی ہے، بڑا سلیقہ ہے، بڑا طریقہ ہے۔ یعنی جس ولیمے پہ میں نہیں جا سکا، میں نے جناب اس ولیمے پہ گفٹ پیک کر کے اوپر اپنا نام لکھ کے کسی بندے کے ذمے لگا دیا ہے کہ میری حاضری ضرور لگوا دینا کہیں میں پیچھے۔ اور پھر اگر ایک کارڈ اور آیا ہوا ہے تو پھر بیٹے سے کہا ہے تو مہربانی کر تو میری جگہ پہ چلا جا، اور ذرا زور دے کے کہنا کہ ابا آج بڑے مصروف تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس طرح کر کے دنیا میں ایک ماحول اپنے لیے بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پھر ان کی واہ واہ بھی ہو ہی جاتی ہے، چونکہ ان کو بڑا طریقہ ہوتا ہے، وہ ایکٹیو ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، سماجی ہوتے ہیں، سوشل ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ رابطے ان کے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دعوتیں پک رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، آج اس طبقے کی دعوت ہو رہی ہے، کل اس طبقے کی دعوت ہو رہی ہے، پرسوں اس کو بلایا جا رہا ہے، اور وہ اپنا معاشرے میں اپنے آپ کو ان رکھتے ہیں۔ سنو رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، حضور فرماتے ہیں اگر تو اللہ کو چھوڑ کے بندے راضی کرنے میں کچھ دیر کے لیے کامیاب ہو بھی گیا، یہ حدیث پاک یاد رکھنا، اگر تو اللہ کو ناراض کر کے بندے راضی کرنے میں کچھ دیر کے لیے کامیاب ہو بھی گیا، فرمایا یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تیری تعریف کرنے والے تیری مذمت کرنے لگ جائیں گے، وہ جو تیری اطاعت کرنے والے تھے وہ تیری۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے جس دن میرا بچہ میری نافرمانی کرتا ہے، جس دن میرا گھوڑا میری نافرمانی کرتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضور کس طرح فرماتے ہیں کہ جس دن میرا گھوڑا، چونکہ میں نے لگام ڈالی ہے میں تو اسے اشارہ کروں تو آ جاتا ہے، لیکن جس دن وہ اڑی کرتا ہے اور جس دن میرا بچہ نافرمانی کرتا ہے تو مجھے سمجھ لگ جاتی ہے آج مجھ سے کہیں اللہ کی نافرمانی ہو گئی، کہیں میں نے غلطی کی ہے، میں چونکہ جس کا فرما بردار ہونا تھا اس کا نہیں رہ سکا، تو میرے جنہوں نے فرما بردار ہونا تھا وہ بھی میرے فرما بردار نہیں رہ سکے۔ اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ جب آپ سمجھیں کہ جن لوگوں نے آپ کے پیچھے چلنا ہے وہ آپ کے پیچھے ہی چلیں، تو پھر آپ بھی ان کے پیچھے چلیں جن کے پیچھے چلنے کا آپ کو حکم دیا گیا۔